بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور صاحبان، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کے بیچ نماز کے متعلق کچھ اہم بات آپ لوگوں کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اس پہ ضرور عمل کریں گے اور غور و فکر بھی کریں گے۔ ابھی تک میں انڈیا میں اور سعودی عرب میں بہت سی جگہ پہ جا چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں کہ نماز سے لوگ کتنی دور ہیں اور کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ دیہاتوں کا جو مسئلہ ہے، وہاں اگر آپ لوگ دیکھیں گے، غور و فکر کریں، آپ لوگ جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، چاہے شہر کے ہوں یا دیہات کے ہوں، قصبے کے ہوں، آپ لوگ اپنے اپنے محلے میں اگر یہ چیز غور و فکر کر لیں تو آپ لوگوں کو اتنے ہی نمازی ملیں گے جیسے دیہات میں 2 سے 4 سے 6% اور قصبے میں 8 سے 10% اور شہر میں بہت زیادہ 10 سے 12% یہی نمازی ہوتے ہیں۔ اور جس سعودی عرب کے متعلق جو آپ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ یہاں پہ نمازی بہت زیادہ ہیں، الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہاں کا بھی میں بہت سی مسجدوں میں جا چکا ہوں اور بہت بڑے شہروں میں، دیہاتوں میں بھی جا چکا ہوں۔ یہاں بھی وہی نمازی منیمم 25 سے 27-30% ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو یہ بھی جو آج کے ڈیٹ میں جو نمازی ہیں، اس میں بھی ہمارے علماء دین کا بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، اس کے بعد تابعی کا دور آیا، اس کے بعد تبع تابعی کا دور آیا، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک منیمم 1300 سال سے علماء دین ہی اس کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نماز کے لیے وہ ہر منبر سے یہی اعلان کرتے ہیں کہ آپ لوگ نماز پڑھیے، نماز برائی سے بچاتی ہے اور حرام خوری سے بچاتی ہے، دین کی طرف لاتی ہے، نماز آپ لوگ پڑھیں گے تو جنت ملے گی، نماز آپ لوگ پڑھیں گے تو گھر میں خوشحالی آئے گی، رزق میں برکت آئے گی، بہت سی طرح کی چیزیں علماء دین ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس کا اثر اگر ہم اور آپ دیکھیں تو دیہاتوں میں 4%، قصبہ میں 8 سے 10% اور شہر میں 10 سے 12%، تو یہی اتنے لوگوں کے اوپر یہ چیز اثر کی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اور آپ علماء دین کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ علماء دین یہ نہیں، یہ کرتے ہیں۔ انہی کی محنت کا تقاضا ہے کہ آج ہم اور آپ جو اتنے نمازی مسجدوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ انہی کی مہربانی ہے۔ برائے مہربانی آپ لوگ علماء دین کو برا بھلا کہنے سے بہتر ہے کہ ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ علماء دین کا جو کام ہے وہ اپنے کام کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ہم لوگ اپنے کام کو جاری رکھنے سے تو گریز کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علماء دین پہ تہمت بھی لگا رہے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے کسی بھی فرقے کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ نماز پڑھو، باقی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن ہم اور آپ کے اوپر صرف اتنا ہی اثر کرتا ہے جن کے اندر یہ احساس ہے کہ ہاں یار نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت آئے گی، ہماری روزی کشادہ ہوگی، ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوگی۔ یہ کچھ % کے اوپر ہی اثر کرتا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ علماء دین کو برا بھلا نہ کہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہی میسج دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ علماء دین کا ہر دور میں بہت بڑا اثر رہا ہے اور ہر علماء دین برا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی علماء غلط کر رہے ہیں یا کوئی حافظ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کی ذات پہ جو بھی ٹپڑی کرنا ہے کریے، لیکن ایک حافظ لگا کے، ایک عالم لگا کے، ایک قاری لگا کے، ایک مفتی لگا کے، آپ حضرات سے میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ کبھی
یہ سب القاب لگا کے اس کو برا بھلا نہ کہیں، اس میں ہر علماء دین کی توہین ہوتی ہے۔ آپ جس کی اقتدا کر رہے ہیں اس کی بھی توہین ہے، اور جس کی اقتدا نہیں کر رہے ہیں اس کی بھی توہین ہے۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ اس سے بچیے، تاکہ اللہ ہمیں اور آپ کو جزائے خیر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمارے رزق میں کسادگی عطا فرمائے۔ میں تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق دے، حرام خوری سے بچائے۔ جزاک اللہ خیر۔